ایک غیر اسلامی حکومت کو ٹیکس دینا کیسا ہے؟ ایک طرف سے ان ٹیکسز سے وہ قابض اور ظلم کرتی ہے، مگر دوسری طرف ان ٹیکسز سے ہی روڈ، اسپتال وغیرہ بھی تعمیر کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب الامارہ کی حدیث ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا تمہارے اوپر حکومت کرنے والے لوگ ظالم ہوں گے، اور وہ ایسے ظالم ہوں گے کہ انہوں نے اپنا حق لینا انہوں نے زبردستی لیں گے اور عوام کو ان کا حق نہیں دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان کے حقوق ہیں وہ تم ادا کر دو، اور اپنا حق جو ہے فَاسْأَلُوا اللَّهَ حَقَّكُمْ، قیامت والے دن اللہ سے اپنا حق کا سوال کر لینا۔ تو یہ مظالم جو حکومت کرتی ہے، تو ٹیکس انہی مظالم میں سے ایک ظلم ہے۔ اسلام میں ٹیکس کس سے لیا جاتا ہے؟ یہودی اور عیسائی سے۔ سورہ توبہ میں اہل کتاب سے قتال کا حکم دیا، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر اور اللہ کے پیغمبر پر ایمان نہیں لاتے۔ کب تک قتال کرو؟ حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ کتابی یہودی عیسائی جزیہ اور ٹیکس اپنے ہاتھوں سے تمہیں ادا کرے اور مسلمانوں کے اندر وہ ذلیل ہو کر مطیع ہو کر رہے۔ تو ٹیکس تو وصول کرنا تھا یہودیوں سے، عیسائیوں سے، اب الٹا ٹیکس مسلمانوں سے وصول کیا جا رہا ہے۔ تو مسلمان حکومت اگر کمزور ہو نا، تو وہ مسلمان عوام مالدار ہو تو ان سے اپیل اور گزارش کر سکتی ہے کہ اپنے اموال میں سے حکومت کی نصرت اور مدد کرو، آپ کے اموال کی حکومت کا ضرورت ہے۔ جبراً حکومت کسی کے مال سے پیسہ نہیں کاٹ سکتی۔ ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان حکومت زکوٰۃ کا نظام نافذ کرے۔ جتنے مالدار لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ دینا فرض ہوتی ہے، ان سے زکوٰۃ وصول کرے۔ زکوٰۃ کی وصولی کے ساتھ بھی نظام حکومت بڑا بہترین چل سکتا ہے، بلکہ ہمارے ملک میں ایسے ایسے مالدار لوگ ہیں کہ چند خاندانوں کی زکوٰۃ شاید پورا ملک چلانے کے لیے کافی ہو۔ وہ لوگ ہیں جن کو اپنی جائیداد کا بھی پوری طرح علم نہیں ہے کہ کتنا مال، کتنی زمینیں بینکوں میں کس قدر آمدنی، کارخانے، فیکٹریاں بنا کے رکھے ہوئے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں تو ان کے نام پر بھی بڑی بڑی فیکٹریاں لوگوں کے پاس موجود ہے۔ تو جو اصل نظام نافذ کرنے والا ہے، ادھر مسلمان حکمران توجہ نہیں کرتے۔ تو زکوٰۃ کا نظام ہو، جہاد فی سبیل اللہ کا نظام ہو، تاکہ ٹیکس جو یہود و نصارہ سے وصول کرنے ہیں اس کی صورت پیدا ہو۔ مسلمان حاکم کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو حکومت دی ہے تو خالی ریاست مدینہ کا نعرہ نہ لگائے، بلکہ مدینہ شریف میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام نافذ تھا وہ اپنے اوپر بھی اس کو نافذ کرے اور اپنی رعایا کے اوپر بھی کرے، تو پھر یہ صورتحال پیدا نہیں ہوتی۔